बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिला इफ्तिखार यूट्यूब चैनल में आपके पास बैठी हूँ। क्या हाल चाल है मेरे तमाम व्यूज़ का। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे और दुनिया जान की तमाम नियामतों से नवाजे। आमीन सुम आमीन। तो मैं आपको सामने रूटीन के मुताबिक पहले जो है ना दुरूद पढ़ूँगी, फिर एक नात पढ़ूँगी, कुछ लाइनें पढ़ूँगी और फिर मैं आपसे कुछ बातें करूँगी, किचन शेयर करूँगी, बातें शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन। नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी सीना हमसे राहत होगी। नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह मियाँ आपको सुनने का अजर दे और मुझे पढ़ने का अजर दे। आमीन आमीन सुम आमीन। तो अब मैं आपसे बातें कुछ शेयर करूँगी। मैं आज पाकिस्तान में फ़ोन कर रही थी। पाकिस्तान में तो नहीं, मैंने फ़ोन किया, अपनी बहन को फ़ोन किया। यहाँ अमेरिका में जो होती है मेरी बहन, तो उनको फ़ोन किया तो वो अपने बेटे से इंग्लैंड बात कर रही थी। तो इंग्लैंड में उसका बेटा पाकिस्तान से गया हुआ था, तो उसने जो है ना फ़ोन कॉन्फ्रेंस कॉल कर ली वो बेटे से। मैं और तीनों हम बातें करना शुरू हो गई। मैं आगे भी आपको बता चुकी हूँ कि हम तकरीबन मेरी शादी को 35 ईयर हो गए हैं और 35 सालों में मैं जो है ना 1-1.5 साल हुआ हमने अलग कर लिया, वरना हम इकट्ठे ही रहे हैं। बच्चे उसके और मेरे साथों साथ 2-4 महीनों के वक्फे से जो है ना वो मेरे बड़ा है उसका छोटा, इस तरह करके होते रहे हैं और साथों साथ पलते रहे। एक ही घर में पले हैं सारे बच्चे। और मैं अपने बेटे को आमर को आवाज़ देती थी, साथ ही शहजाद, और अगर मैर को आवाज़ दी तो उमर। उसके मेरे घर आमर हुआ, फिर उसके घर शहजाद हुआ, मेरे घर उमर हुआ, फिर उसके घर मैर हुआ। इस तरह बस कोई, मैं अपने बच्चे के कपड़े लाती थी तो उसके साथ लाजमी लाया, वो भी अपने बच्चे के कपड़े लाती थी तो मेरे बच्चे के साथ लाजमी। बस एक दूसरे के साथ सुलह सफाई से इसी तरह हम रहते रहे हैं। तो उससे आज बात हुई है तो क्या वो भी पाकिस्तान से होके आया, तो कहता है कि आंटी मैं पाकिस्तान में गया हूँ तो मेरा इतना दिल खुश हुआ है। तकरीबन 8-10 साल के बाद उसके पेपर नहीं थे, शादी की थी, कोई का मसला था। उसकी अम्मी 2 दफ़ा जाके उसको इंग्लैंड में मिल के आई थी। तकरीबन 6-7 साल के बाद वो पाकिस्तान गया। तो कहता है कि आंटी देख के सबको इतनी खुशी हुई है, माशाल्लाह से सारे अपने घर में सेटल हैं। मेरे बेटे बड़े का बता रही थी, कहती हैं कि मैं सोचता हूँ आंटी कि आपने इनके लिए कितनी मेहनतें की हैं, अमर के लिए, उमर के लिए, सब के लिए। तो अब आप उधर बैठी हैं, अमेरिका में बैठी हैं और ये अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह ज़िंदगी दे। ये है ना इतने अच्छे तरीके से इन्होंने, इसकी जॉब अच्छी है, इसकी नौकरी, इसकी बीवी, नौकर चाकर सारे। तो मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र किया। मैंने कहा हमारी जो मेहनतें हमने की हैं ना, तो हम उन मेहनतों में सरखरू हैं। हमारी वालदा ने हमारे बहन भाइयों के लिए, हमारे लिए मेहनतें की थी। वो सारा दिन काम सर की, मैंने आगे भी बताया कि उठती थी और कपड़े धोती थी और सारा दिन काम काम काम, कपड़े सीना, कपड़े बुनना, जर्सियाँ, ये सारा दिन मेरी माँ का गुजर जाता था। और मेरी माँ जो है ना, और उनकी जो है ना बेटे जब काम काज लगे सारे बेशुमार करते हैं। मेरा बेटा अल्लाह ज़िंदगी दे, मैं कहती हूँ कि जितने, मैं कहती हूँ मेरी औलाद है, अल्लाह मियाँ तमाम माओं की बेटे इसी तरह के हों।
بڑے کیئر، بڑے خیال رکھنے. میرے بھائی بھی اللہ زندگی ان کو دے، ان کو ترقیاں کامیابیاں دے، وہ بھی اسی طرح تھے. تو کہتے ہیں کہ محنت کوئی کرتا ہے تو اس کا پھل کوئی کھاتا ہے. تو میری ماں جو ہے نا کہتے ہیں کہ بیٹوں کے لیے ہم نے دن رات محنتیں مشقتیں کی، ان کی ترقیاں، ان کی کامیابیوں کے لیے دعا گو رہے، اور آج وہ عزت سے اپنے مقاموں پہ کھڑے ہیں. اپنے خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے. میں کہتی ہوں کہ اللہ میاں دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کسی اچھے مقام پہ، عزت والی نوکری، عزت والے مقام پہ پہنچا چکے ہو نا، تو سمجھو کہ آپ یہاں ہی جو ہے نا آپ نے جو ہے نا اب سرخرو ہو گئے ہو. کہتے ہیں کہ اچھی اولاد جو ہے نا، اچھی اولاد دنیا میں ہی آپ کو جنت پہنچا دیتی ہے، دنیا میں ہی آپ کو جو ہے نا آپ کو جنت پہنچا دیتی ہے. اور اچھی اولاد پانے کے لیے نا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ ماشاء اللہ سے اللہ میاں نظر نہ لگائے سب کی اولادوں میں، اللہ میاں بڑے جو ہے نا ادب تمیز والی ہوں. تو ان کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں، اتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، اتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں کہ ساتھ توڑ محنتیں. اپنا آپ بھولنا پڑتا ہے، اپنا آپ ختم کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ رات دن سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ ان کے لیے وقف کرنا پڑتا ہے. جب پہلا میرا بیٹا ہوا تھا اللہ زندگی دے تو ماشاءاللہ سے عمر تو میں ابھی اس وقت 20 سال کی تھی. تو 20 سال کی تھی تو مجھے لگا تھا کہ میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں. اب میں نے بس یہ میرا بیٹا اور میں، اور مجھے دنیا کی کوئی ایک شادی پہ گئی تو ساڑی تھی میری شادی کے ماشاءاللہ 10 مہینے بعد 10.5 مہینے بعد وہ ہو گیا تھا. تو میں ساڑی پہن کے گئی تو وہ میرا بیٹا بھی ساتھ تھا. تو مجھے شرمندگی ہو، میں نے کہا میں اب ایک بیٹے کی ماں بنی ہوئی ہوں تو آج ساڑی پہن کے اللہ زندگی دے. اس وقت تھا، نوکری بھی تھی، سارا کچھ تھا. ایک اللہ میاں نے عزت دی ہوئی تھی، بس اللہ میاں اپنے نظر کرم رکھے. تو اس وقت ہم بوڑھے ہو گئے تھے. جب ہمارا پہلا بیٹا ہوا تھا نا تو ہم ذمہ دار ہو گئے تھے. تو آج 20 سال کی ایج میں تو میرا بیٹا چھوٹا ماشاءاللہ سے 21-22 سال کا ہے. تو وہ بھی وہ کاکا میرے گود میں، اس کا دل کرتا ہے سارا کے بیٹھوں. تو ہم 20 سال کی ایج میں جو ہے نا ہم نے اپنا آپ چھوڑ کے بچوں کے لیے وقف کر دیا تھا. تو آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بچے اپنے مقاموں پہ ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ ابھی تک جو ہے نا میں ان بچے باہر جاتے ہیں تو 7 بجے میرے بیٹا جو ہے تیسرا نمبر ایک پاکستان میں ہے، تو اللہ اس کو زندگی دے، تندرستی دے. وہ روزانہ اس کا ٹائم ہے 10 بجے 11 بجے 12 بجے سے پہلے وہ فون کر کے روزانہ روٹین کے مطابق اپنے بچوں سے میرے سے بات کر کے خیر خیریت پوچھ کے پھر وہ رات کا کھانا کھاتے ہیں. بس یہ چھوٹی چھوٹی جو یہ دھیان. اور آج کل کی لڑکیاں نا اللہ زندگی دے، میری بہویں ماشاءاللہ سے ٹھیک ہیں، اچھی ہیں. بیٹے ٹھیک ہوں تو بہویں. میں آج یہ ٹی وی میں دیکھ رہی تھی، ایک اولڈ ہاؤس میں عورت مائک لے کے ایک بچی کے پاس جا رہی، دوسرے عورت کے پاس جا رہی، میرا بیٹا مجھے یہاں چھوڑ گیا، میرا فلانا مجھے یہاں چھوڑ گیا. تو اتنی ہوتی ہے، اتنا دل کو ہوتا ہے کہ یہ جو مائیں ہیں، ان ماؤں نے پتہ نہیں اپنا آپ کتنا مار کے ان بچوں کو پروان چڑھایا ہوئے گا. اور آج وہ اولڈ ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہیں. میں کہتی ہوں کہ چاہے وہ غصے والی ہوں، چاہے وہ جیسی بھی ہوں، پر جو آنے والی بیویاں ہوتی ہیں نا وہ سمجھا کریں کہ اس اولاد سے، ان بچوں سے ماں باپ کی کتنے توقعات ہوگی، کتنا کچھ انہوں نے ان کے بارے میں سوچا ہے گا کہ ہمارا بڑھاپا جو ہے نا ہمارا سنور جائے گا اس اولاد کی بدولت. تو پلیز جو آنے والی بیٹیاں ہیں نا ان کو، ماؤں کو بھی چاہیے کہ یہ سمجھا کے بھیجیں کہ آگے جو جا رہی ہیں نا وہ بھی آپ کے والدین ہی ہیں. جیسے اپنے والدین کی بات سن کے برداشت کر لیتے وہ بھی آپ کو روک ٹوک کرتے ہیں آپ کی بہتری کے لیے، آپ کو باہر اندر جانے سے روکتے ہیں، آپ کو بری نظروں سے بچانے کے لیے روک ٹوک کرتے ہیں، آپ کے گھر کو سنوارنے کے لیے آپ کو روک ٹوک کرتے ہیں. اگر ساس سسر آپ کو کوئی بات کہہ دیں گے تو وہ بھی آپ برداشت کر لو اور بات کو بڑھاؤ نا، بات کو ادھر ہی ختم کرو. تو دیکھیں گھر کیسے جنت کا گوارا بنتا ہے. اگر ساس اپنا جو ہے نا بہو کے وہ بیٹی سمجھے اور بہو اپنی ساس کو جو ہے نا ماں سمجھے تو گھر جنت کا گوارا. اور والدین جو ہے نا بیچارے یہاں خستہ نہیں ہوئیں گے، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوئیں گے. بس جو ہے نا اللہ میاں تمام کو ہدایت کے راستے میں لگائی رکھے اور بچوں کو بھی
اور بیٹی بہوؤں کو بھی یہ کریں کہ وہ جو ہے نا والدین کا رتبہ جو ہے نا سمجھیں، بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کا رتبہ سمجھیں، تمام تو پہلے والدین کوشش کریں، محنت کریں بچوں پہ۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں میں کیا کچن میں بنا رہی ہوں، باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، باتیں جو ہے نا میرے پاس بہت زیادہ ہے، میں کرتی رہتی ہوں، تو آپ سے آئندہ بھی ملوں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کچن میں لے کے جا رہی ہوں۔ تو یہ میرا کچن ہے۔ آج بہو میری گئی ہوئی ہے، کل کی گئی ہوئی ہے، آج تو میرا بیٹا نے ابھی مجھے فون کیا کہ میں جاب سے آتی دفعہ اس کو لے کے آؤں گا، تو ابھی میں بناؤں گی، ابھی اس کی میں ویڈیو آگے لوڈ کروں گی، تو میں آپ کو صرف یہ چیک کروا رہی ہوں کہ یہ جو ہے نا میں نے آج مٹن، یہ جو ایک تو میرا کیمرہ مجھے صحیح ڈائریکشن نہیں ہوتی، یہ مٹن جو ہے نا اس کو میں نے یخنی بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے، مٹن گلا رہی ہوں کچھ، تو میں اس کا سالن، اپنے ہسبینڈ میرے جو ہے نا وہ چاول اتنے شوق سے نہیں کھاتے، تو بیٹے میرے ہیں، تو میں نے وہ درمیانے والے سے پوچھا، میں نے کہا کہ اچار والے چاول پلاؤ بناؤں یا گاجر والے وہ جو ہے بنتا ہے کابلی پلاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ اچار چاول بنائیں، تو یہ میں مٹن جو ہے نا اس کی یخنی رکھی ہوئی ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد جو ہے نا مٹن پلاؤ جو ہے نا اچار والا جو ہے نا، یہ ابھی تو میں اس کی یخنی تیار کر رہی ہوں، آگے ریسپی میں اس کی لگاؤں گی تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو میں ابھی یہ دیکھیں تھوڑا سا فروٹ کاٹ کے، یہ فروٹ چاٹ ایک بیٹے کو جا پہ گیا، دوسرا جو ہے نا اس کے لیے تھوڑا سا بنانے لگی ہوں، تو بس جو ہے نا مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ چیز کھانے والی ہے، تو میں نے کہا آئس کریم سارا کچھ پڑا ہوا ہے، تو میں نے کہا سارا فروٹ چاٹ اس کو بنا کے دو۔ بس دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے بچوں پہ آپ محنت کریں اور بچے اپنے والدین کے فرمان بردار نکلیں، آمین آمین، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ والے، خدا حافظ، خدا حافظ۔